میں بھی ان کا حصہ ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 3 سال سے میں ون آف دی ہائیسٹ جو ٹاپ 3 فنڈ ریزر ہوتے ہیں ان میں میرا نمبر اس لیے آتا ہے کہ اپنے دوست احباب فیملیز کو میں پروگرام میں لے کے جاتا ہوں، کبھی 15، کبھی 150 لوگوں کو، کبھی 120، اس طرح کر کے میری اپنی ایک آؤٹ ریچ ہے، میری ایک ٹارگٹ ہم نے لیا ہوتا ہے کہ یار اتنے لوگ لے کے جانے، تو پھر وہ وہاں جا کے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ، تو ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ فرض کرو اگر میرے امپیکٹ سے کوئی 10 بچے اسپانسر ہو جائیں، وہ چاہے میں خود پیسے دوں یا میرے دوست احباب اکٹھے کر کے دے دیں، سب پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں، تاکہ کیونکہ ہر سال کرنا ہوتا ہے نا ہم نے، تو اس طرح سے کوئی 500 دے گا، کوئی 1000 دے گا، اس طرح سے کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں ہر سال، ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں وہاں سے، اصل میں کسی آدمی بچے کو پڑھانا ایسے ہے جیسے پورے خاندان کو کھڑا کر دینا، اور وہ بچے سلیکٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بڑے پور آف دی پورسٹ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، اس کا کرائٹیریا سلیکٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں سے نا پہلے لڑکا ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہونا چاہیے، نمبر 1، بہت ٹیلنٹڈ، پھر دوسرا اس کے پیرنٹس غریب ہونے چاہیے جو اسٹڈی افورڈ نہیں کرتے، یہ سمجھے آپ، یعنی ہم جو ویڈیوز وغیرہ ہمارے پاس آتی ہیں اس طرح کی ہیں کہ ایک خاتون ہے، اس کا بیٹا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ گڑ وغیرہ چنتی ہے، گڑ، یہ جو گڑ ہوتا ہے نا، گڑ کو وہ اس میں سے گند نکال کے تو وہ بوریوں میں تھوڑا تھوڑا بیچاری وہ غریب سی کوئی لفافے بناتی ہے، کوئی اس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں بڑے غریب مطلب ہوتے ہیں وہ، تو ان لوگوں کے بچوں کو پھر، مگر بچے ان کے لائق ہوتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی گریجویشن کر لیتے ہیں، سوری انٹر کر لیتے ہیں اچھے نمبر میں، تو پھر ان کو نمبر 4 سال کی آگے 4 5 فیکلٹیز ہیں میرا خیال، کمپیوٹر سائنس ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی اور سائنسز ہیں، سائنس کے 4 5 شعبے ہیں جس میں ڈیمانڈ ہے دنیا میں، خاص طور پہ آئی ٹی میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ پھر اس طرح سے ہم ان کو ایک افیکٹو ریسورس آف دا سوسائٹی بنانے میں، میں سمجھتا ہوں نمل کینیڈا بھی کام کرتا ہے، نمل یو ایس بھی کرتا ہے، ہمارے یہاں سے تو 100 بچے پچھلے سال ہوئے ہیں، باقی دنیا میں سے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی کرتے ہیں، یورپ میں، یو ایس میں نائلہ برکی صاحبہ ہیں، وہ کرتی ہیں، وہی میرا خیال شوکت خانم کرتی ہیں، وہ میرا خان صاحب کے میرا خیال کہیں نہ کہیں سے وہ ریلیٹیوز بھی ہیں یا ان کے دوست ہیں، تو اس طرح سے لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ان میں سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم سے بھی کوئی اللہ کام لے لے اچھا۔ سر اس طرح ہے نا کہ آپ بتایا کریں اپنے بارے میں، سر میں نے اسی جان کے پوچھا ہے آپ کو، مجھے پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون سا کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا سر، تو پلیز اگر ویسے آپ اس کے علاوہ بھی وہ دیکھو میں تو ایک ایکٹیوسٹ ہوں، میں نے کینیڈا میں آئی ایم دا اونلی ایتھنک انڈیویجول جس نے فلپ کاٹلر ایوارڈ بھی کیا ہے 2019 میں۔ فلپ کاٹلر جو ہے نا، ہی از دا فادر آف مارکیٹنگ ان دا ورلڈ، اگر آپ ایم بی اے کریں مارکیٹنگ میں تو یو ہیو ٹو اسٹڈی ہز ٹیکسٹ بک، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، انڈیا میں، پوری دنیا میں۔ یہ جو اوارڈ پروگرام ہے یہ دنیا کے 25 ملکوں میں ہوتا ہے، جس میں تقریباً ہر ملک کی جو مارکیٹنگ ایسوسیشن ہے وہ اس کو کرتی ہے، جیسے جاپان میں ہوتا ہے، ٹرکی میں ہوتا ہے، اس کے بعد یہ یو کے میں ہوتا ہے، یو ایس میں ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، فلپین کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، 25 ملکوں میں یہ ایوارڈ پروگرام ہوتا ہے۔ کینیڈا میں اس کو میں نے کیا ہے 2019 میں، تو اس حوالے سے میری ایک بڑی اچیومنٹ ہے یہ کہ میں نے ایک انٹرنیشنل پروگرام کینیڈا میں لے کے آیا تھا، تو وہ اس کی جھلکیاں اگر آپ نے کبھی دیکھنی ہو آپ کو فیس بک پہ مل جائیں گی، ورلڈ مارکیٹنگ سمٹ اینڈ کاٹلر ایوارڈ کینیڈا، اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اس میں 500 ایگزیکٹیوز آئے تھے ہمارے، تو اس طرح کے کچھ، میں ویسے تو میں جاب کرتا ہوں آئی بی ایم کے ساتھ، پہلے 10 سال 12 سال، اب تو میں نے کمپنی چینج کر لی آئی ٹی میں، لیکن ایونٹ آرگنائزیشن بھی میں کرتا ہوں۔ اس سال بھی میں نے مارچ میں جو چھوٹی عید تھی اس کے بعد عید گالا کینیڈا میں کیا تھا۔ عید گالا جو تھا وہ کافی بڑا پروگرام تھا، میں نے پاکستان سے آرٹسٹ بلائے تھے، تقریباً 400 500 لوگ تھے اس میں، تاکہ عید اکٹھی منائی جائے، ہر آنے والے بچے کو ہم نے عیدی دی تھی $20 منیمم۔ یہ کوئی میوٹ کرے، میوٹ کسی کا چاہیے،
शोर हो रहा है। तो इस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कनाडा में अपने जो क्या कहना चाहिए, कल्चर को ज़िंदा करने के लिए जो काम होते हैं वो हम करते हैं, ताकि हमारा कल्चर जो है, ईदी, खास तौर पर जो ईदी का कॉन्सेप्ट है, कई लोग होते हैं जिनको जानने वाला कोई नहीं होता, ना कोई रिश्तेदार होता है, तो बस इस तरह ही काम करते हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा अपनी बेटी को पिक करने आया था, थोड़ी देर ही थी मेरे पास, फिर इंशाल्लाह बाद अच्छा में भाई, अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह के सलाम दुआ भी कर रहे हैं, फ्रेंड साहब भी आए हुए हैं, तो आके तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ भी ज्यादा बात करेंगे। वो चले ही गए मेरे ख्याल। जी फेम साहब सलाम अलैकुम। फरिश्ता बहन शुक्रिया वापस आने का। जी राना फारूक साहब, सर आप मेरे घर में पहली दफा आए हैं, स्पेन से हैं आप। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो भाई कमेंट का बताना था, मैं लिख रही थी तो वो गलती से कुछ एक लफ्ज लिख गया तो मैं ऑफ कर देने, लिखना रब था और कुछ और लिखने गया, और फिर अचानक से इंटरनेट भी मेरी चली गई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो भाई भाई बता रहे थे, भाई कमेंट नहीं देख रहे थे। तो मैं अस्तगफिरुल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अगर साहब सलाम अलैकुम, म्यूट खोलोगे? राना स्पेन से फारूक, ओके राना क्या नाम है जी? राना रफीक साहब, सर म्यूट खोलेंगे आप? मेरा ख्याल है नाराज ही हुए। जी फेम बस सलाम अलैकुम। जी रियाज वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है? ठीक है अजमत भाई, मेरी बहन यहाँ पे मौजूद है, रियाज 19, और राणा साहब आए चले गए, कोई नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो कोई मसला नहीं। बरोडा ते और डिग्गी आबिद जा भाई नहीं भाई, मैं एक बात टॉपिक, कर लेती हूँ भाई। मुझे ना मेरी फैमिली से, जो मेरी खुद की फैमिली है ना, वहां से जो मतलब तो उनके जो जानने वाले हैं, उनके एक घर से 3 वोट है, एक से 2 है और एक से 4 है, वो रहते डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हैं। और कुछ वो कहते हैं कि वो बोलते छोड़ते नहीं है, मतलब कि जाहिर नहीं होने देते, पर वोट उनका पक्का ना इमरान खान वाली साइड पे है, पर मतलब वो बताते नहीं है बाहर के हम उसी को वोट देना है, या अपनी फैमिली में या जाहिर नहीं होने देते ना, पर हमें यकीन है कि वो वोट इमरान खान वाली साइड पे है। तो मैं माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, मैं भाइयों को बताऊंगी। जबरदस्त शुक्रिया जबरदस्त। मेरी बहन ने सही लाइन पकड़ी है, मेरी बहन रोज जबरदस्त काम करके आती है। इसे अच्छा इसे फेम साहब, इसे ये फरिश्ता बहन नहीं, वो नैला बहन भी और राफिया भी, वो सारी सारी जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। मैं हर मेरे एक की लाइफ में जाती हूँ, वोट इमरान खान। चलो शायद कोई भूला पटका बीच में से बोल ही पड़े। अच्छा, ऐसे करते हैं कि नीचे से शुरू करते हैं, बल्कि आज हर एक बंदा एक सवाल रखे और उसे आखिर में कंक्लूड करे। तो नीचे से अजमत भाई आप शुरू करें, फिर जंगवी, फिर इमरान खान, फिर फरिश्ता बहन, फिर रियाज, और फिर आखिर में आबिद साहब, और फिर बाद में मैं अपना रायता खोलूंगा। जी सर, आबिद भाई। मेरा टाइम आप ही ले ले, मैं बाद में बोलूँगा। सर जी अजमत अजमत को टाइम देंगे, क्योंकि इसके सोने का टाइम होता है, और हम अजमत से शुरू करेंगे, जंगवी से नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि अजमत का फिर जो है ना टाइम हो जाता नहीं नहीं है। जी आबिद भाई, उन्होंने उन्होंने कहा है कि वो भी उनको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, ठीक है? तो अच्छा जंगवी भाई अनम्यूट करें और आप सवाल करें। आज आपने सवाल करना है, जब से राउंड होगा तो आपने कंक्लूड करना है। ओवर टू यू जंगवी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मैं आबिद भाई से थोड़ी बात करूंगा, फिर मैं सवाल रखता हूँ। आबिद भाई ज़रा म्यूट खोले ना। पहले तो आपने जो लितर पोला करना है वो कर लो ना। मेरा मेरा वीर है, मेरा शेर है, मेरा वीर है, पर जे तेरे होते हो सब मेहनत फेम साहब ते कर सकेंगे आबिद भाई माजरत है, मैं कसम से यकीन मानो, मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, इतना फंसा हुआ हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता।
ورنہ میں آپ لوگوں کو پتہ جو بھی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ معذرت اس کے لیے کوئی بھی بندہ دل پہ نہ لے کہ جنگلی آتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے تو خود آتا نہیں ہے۔ میں پھنسا ہوا ہوں، جیسے میں فری ہو جاؤں گا سرکار آپ سب لوگوں کو چھٹی میں اکیلا ہی بیٹھا رہوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں اچھا مجھے جی یہ جی، مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عظمت بھائی نے جی آدمی دینی جی ہوتی ہے کہ میرا گل سنو، وہ کہتے کہ گھر چ بچے آتے جاتے رہن تے میلہ لگا رہے جس کا پتا ہوتا ہے کہ بندہ اتنے بہن والا ویسے نہیں جی، اس لحاظ میں کہ بندہ آتا جاتا رہتا ہے، بندہ 10 منٹ رہ کے چلا جاتا ہے۔ آپ اس وقت باقی نہیں عابد بھائی رات کو آپ سو رہے تھے، میں رات کو بھی براڈ پہ آیا تھا، رات کو آپ سو رہے تھے، الفا بھائی فہیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، گپے شپے لگ رہی تھی تے میں راتی بھی آیا سا، میں ندیم بھائی نو پتا، ندیم بھائی تھلے ہون گے کدھر، انہوں نے پتا ہے میں راتی بھی حاضری لوائی ہے، آصف چودھری نے بھی پتا ہے میں باقاعدہ حاضری لواؤں جنی بھی ہو جائے۔ معذرت ہوگی سارے نال تے اپنا میں فہیم بھائی سوال رکھتا ہوں اپنا، جو غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، کیا یہ جنگ پاکستان پہ امپیکٹ کر سکتی ہے؟ اگر امپیکٹ اس کا ہوگا تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ اب جو بھی اس پہ سوال پہ بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ سب لوگ اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیں اور آخر میں اسے کنکلوڈ کروں گا۔ تو خالد محمود صاحب ویلکم ہو گیا، بلکہ سوال آپ نے سن لیا، آپ ہی اس کے اوپر جواب دیں، پھر ادھر سے لائن پہ اوپر چلتے ہیں تاکہ پے سیٹ ہو جائے۔ خالد محمود صاحب۔ السلام علیکم فہیم بھائی، بہت شکریہ، جنگوی جی بہت شکریہ، باقی تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جنگوی بھائی بڑا زبردست سوال، اور اس کا جواب بھی میرا خیال ہے کہ کچھ زبردست ہی ہونا چاہیے۔ تو بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے اور ہمیں پڑھایا جاتا تھا سانحہ کربلا، تو پھر ہم سوچتے تھے کہ اتنے زیادہ اسلامی ممالک اور اس مسلمان، اور پھر بھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مسلمان لوگ جو جمع کثیر تھا یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آج اس بات کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا گیا OIC میں، کہ جس طرح امت مسلمہ جتنی بھی ہے وہ ایک طرف اکٹھی یہودیوں کے پے رول کے اوپر کام کرنے والے، یہودیوں سے اپنے مفادات کی خاطر اپنی جانیں، اپنا ایمان، اپنا ضمیر گروی رکھ کے بیٹھے ہوئے یہ تمام اسلامی سربراہان جتنے بھی ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ اس طرح ہی ہوا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے اپنے خانوادے کے ساتھ، سارا خانوادہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یزید سے لڑ پڑا تھا۔ تو آج اس بات کا یہ عملی نمونہ غزہ نے پیش کر دیا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں فلسطین میں وہ خون میں لت پت ہیں، اور ہم اپنی عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے اپنے مفادات کی خاطر نہ امریکہ کے خلاف کچھ آواز بلند کر سکے، اور نہ ہی ہم نے کسی طرح اس چیز کی مذمت کی جس طرح کرنے کا ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس سے بہتر تو وہ گورے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، میں انگلینڈ برطانیہ کی بات کروں گا کہ برطانیہ میں پروٹیسٹ میں شریک ہو کر فلسطین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور فلسطین کے شہداء کے ساتھ، فلسطین کے مظلومین کے ساتھ وہ اپنا اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو رہی بات پاکستان کی، پاکستان پر امپیکٹ کرے گا کہ نہیں، بالکل یہ پاکستان پر کیا پوری امت مسلمہ پر امپیکٹ کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہماری غیرت ایمانی کا ثبوت ملے گا،
اور اگر آج اسلامی ممالک یکجا ہو کر ایک آواز میں اس کی مذمت نہیں کرتے تو آج فلسطین کا نمبر ہے، جس طرح کل افغانستان کا تھا، پھر عراق کا تھا، اور پھر اس کے بعد فلسطین، اور پھر فلسطین کے بعد کبھی نہ کبھی ہمارا نمبر بھی لگے گا۔ ایسی بات کوئی نہیں، نمبر لگانے والے موجود ہیں۔ یہ نمبر تب تک نہیں لگ رہا جب تک آپ کے پاکستان میں فوجی قیادت اور نگران حکومت امریکہ کی مسلط کی ہوئی حکومت ہے، تب تک ہی کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا۔ امپیکٹ لازمی پڑے گا۔ اور پھر وہ برطانیہ میں وہ روتی ہوئی فلسطین کی ایک عورت جس نے عمران خان کو دہائی دیتے ہوئے لندن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے کہا کہ عمران وی نیڈ یو، کدھر ہو تم، آؤ ہمارے لیے، کم از کم تم نے آواز تو بلند کی تھی، ہمارے لیے، ہمارے حقوق کے لیے تم نے یہودیوں کو للکارا تو تھا، تم کدھر ہو؟ تو آج عمران خان کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہی ایک للکار تھی۔ وجہ یہ تھی کہ عمران خان غیرت مند تھا اور آزاد خود مختار پالیسی بنانے والا تھا، اور الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ عمران خان جلدی آئے گا اور ہم پھر فلسطین کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ آج نیٹو کے اور یہ جتنے بھی اسلحے سے بھرے ہوئے یہودیوں کے ہتھیاروں کے ٹرک جا رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے زخمیوں کے لیے امداد نہیں جا سکتی۔ تو سہود، ہنود، یہود جتنے بھی ہیں آج سارے ایک جگہ اکٹھے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں دوسرے نمبر پر پاکستان کے جتنے بھی یہ سیاسی علماء ہیں، میں ان کو بھی شامل کروں گا۔ انہوں نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کسی نے کہا ہے کہ غزہ کو چاہیے کہ وہ حماس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بچوں کا خیال کریں، تو کوئی کل فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے تو پے در پے نکلا تھا، اس نے رکشے جلائے، بسیں جلائیں، موٹر سائیکل جلائے، پاکستانی املاک کو نقصان پہنچایا، کبھی پولیس والوں کو مارا تو کبھی معصوم نہتے پاکستانیوں کو مارا۔ فرانس کا سفیر تو نہ نکلا کوئی اور تھا، مگر آج جب امت مسلمہ لہو ہے تو آج وہ بھی اپنے بلوں میں چوہے کی طرح گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کو بھی نکلنے کی کوئی توفیق نہیں ہوئی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بالکل پاکستان پر نہیں، پوری دنیا پر اس کا امپیکٹ پڑے گا، اور اللہ کرے پڑے تاکہ ان کو کم از کم ان کی اصلیت تو پتہ چلے کہ ہم دراصل اپنے مفاد کی خاطر اپنا ایمان گروی رکھ چکے تھے۔ آج ہمارے ساتھ انہوں نے جو کیا یہ اسی کے لائق تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ زبردست میں اسٹارٹ۔ اچھا ماسٹر صاحب آپ نے سوال آپ کو پتا ہے؟ جنگی سوال میرے خیال میں جنگی پہلے تو ماسٹر صاحب عابد اپنے بھائی، فہیم سوال بھائی ایک سنیے تو سیکنڈ دے جنگی دیں۔ بھائی کا۔ عابد بھائی مجھے ایک تو موڈیٹر بنا دیں آپ، کیونکہ میں موڈیٹر شو نہیں ہو رہا، میرے پاس آپشنز نہیں آ رہے۔ باقی فہیم بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ سر جی آپ چیک کریں، آپ تو ہیں ماڈریٹر۔ ایک دفعہ ہٹا کے ایک دفعہ کینسل کر کے پھر بنائیں مجھے۔ اچھا ماسٹر صاحب آپ نے، جنگوی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے سوال سنا ہے یا جنگوی کو کہوں دوبارہ ریپیٹ کرے، اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ جی دوبارہ ریپیٹ کریں، نہیں میں نے سنا، سوری۔ جنگوی بھائی سوال دوبارہ ریپیٹ کر۔ جی ماسٹر صاحب، جو ابھی فلسطین کی یا غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، کیا یہ جنگ آپ کے پاکستان پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ جنگ پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہے تو کس طرح سے ہوگی؟ اس کے اثرات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ سر السلام علیکم، پہلے تو سب بھائیوں کو۔ نظر انداز ہو سکتی ہے جب آپ کسی کو کوئی ریپلائی کرو گے، جب آپ کو کوئی مارے اوپر سے آپ سر نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا اثر پڑے گا؟ کہ پھر آپ نے مرنا ہی ہے ہم نے۔
ये जो वक्त अभी फ़लस्तीन पे गुजर रहा है ना, ये सब अरबों पे वक्त आना है अभी। फ़लस्तीन, ग्रेटर इसराइल, उन्होंने जो पॉलिसी अपनी बनाई हुई है ना, वो तो उसी पे काम कर रहे हैं ना। इसलिए तो उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं अपनी लगाई कहीं पे। इसराइल ने क्यों आज तक अपनी कोई बाउंड्री नहीं लगाई? इसीलिए कि उनका मंसूबा ही यही है कि इन मुसलमानों को मार मार के ना खत्म करना है। तो जो इनके सामने खड़ा हो जाएगा फिर तो वो रुकेंगे, लेकिन अगर आप इनके सामने खड़े नहीं होंगे सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए, हम लोग, हमारे मुल्क भी जो पॉलिसियां हैं दुनियावी जिंदगी के लिए हैं, हमें नजर कुछ नहीं आ रहा। ये तो सिर्फ मजहब की जंग है और कुछ नहीं है इसमें। आप सोचो ना, ये क्या इतना जुल्म कोई दुनिया में बर्दाश्त करता है कि इतने जहाँ आप लोगों ने पनाह ली हुई है वहां पे भी ये बम बरसा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? तो ये तो असर अंदाज होगा अगर इसी तरह मार खाते रहे। जैसे हमारा लीडर इमरान खान, उसने आंखों में आंखें डाल के बात की थी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने वाले यहाँ तो मर जाएंगे यहाँ लड़ेंगे। लेकिन अब जब बिल्कुल ही हथियार फेंक के आप एटमी पावर पाकिस्तान का मुल्क कब का बना हुआ है, बजाय कि इसके हम एक सही ताकत बनते, हम दिन ब दिन ऐसे जो है ना भीख मांगते हैं दूसरे मुल्कों से कि जैसे हमारे मुल्क में अल्लाह माफी दे कोई कुछ है ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हर नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। लेकिन एक दलेर लीडर जो हमारे मुसलमानों को चाहिए था, वो बंदा अल्लाह ने दिया हमें, लेकिन उसकी देख लो अब क्या उसके साथ ये हो रहा है। और कराने वाले भी जो है ना यही है लोग जो दुश्मन है पाकिस्तान या इस्लाम के दुश्मन है। तो असरअंदाज तो ये होगा क्योंकि हमारी नजरें इन लोग मुल्कों की तरफ है कि ये हमारी हिफाजत करेंगे या हमसे इनके लिए कोई तलकात, कोई जैसे दुनियावी मंडी के लिए, जैसे तजारत के लिए इन मुल्कों पर हम की नजर है। तो फिर वो ऐसे ही देखें हमें कमजोर करेंगे। थैंक यू। जी माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अजमल भाई अभी आप रेडी हैं तो आप इसके ऊपर अपना पॉइंट दें। अच्छा फ़हीम भाई, मैं अगर थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं, ये भी इसी में आप ऐड कर लेने सब भाई कि जंगल जी भाई जी। ऐसे करें, आप चलाएं, मुझे आखिर पे दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं चला रहा सरकार, मैं जा रहा हूँ। मैं खाली आपको सवाल में थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ सारे भाइयों के कमेंट, फ़हीम भाई और ख़ास तौर आपका फ़हीम भाई और बाकी सारे जितने भाई बैठे हैं। कि एक तो ये जंग वाला हो गया कि क्या गज़ा की जंग पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकती है, और दूसरा ये कि ये जो अरबी ममालिक हैं, कुवैत हो गया, बहरीन, सऊदी अरेबिया, क्या ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं या दुश्मन मुल्क हैं, और इनके पाकिस्तान में क्या मफाद हैं? जी फ़हीम भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। ठीक है अजमत भाई, आप इस पर बात करें, फिर आखिर में मैं इसकी तरफ आऊंगा। बाकी लोगों का चौधरी साहब वेलकम हो गया, रियाज भाई सेक्टर मौजूद है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। सर जी, ये जो इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग है, वो अपना खालिद भाई ने और मास्टर भाई ने भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त बातें की हैं, तो उनकी बातों से मैं इत्फाक करता हूँ। और दूसरा ये कि जो इसराइल है, वो कुरान पाक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो तो झूठ नहीं हो सकता है। ये हमारे ऊपर है, हमने मानना है या नहीं मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह पाक के पास कौन सी ताकत नहीं है, वो हर काम पे हिकमत रखता है, इख्तियार रखता है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर हमारा यही हाल रहेगा ना, वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमने इधर भी लित्र खाने हैं उधर भी लित्र खाने हैं। अभी फ़लस्तीनियों को भी पता है कि वो जिस ताकत के सामने लड़ रहे हैं, जिधर वो गए हुए हैं, जिनके साथ तो उन्होंने पंगा लिया हुआ है या लड़ाई हो रही है, वो उनका और इनमें इनका फ़र्क यही है कि आटे में नमक के बराबर है। अभी ये जो काम हुआ है उधर अपना रशिया के साथ इनकी लड़ाई हो रही, इधर इनके साथ इनकी लड़ाई होगी, और उधर खाना काबा का जो साबिक इमाम था उससे सऊदीया वालों ने यह बयान दिलवा दिया जी ये लड़ाई फितना है। कि आप लोग अगर किसी मुसलमान भाई की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम वो जो जद्दोजहद कर रहा है उसके अंदर आप रुकावट तो ना पैदा करें।
تو اس سے کیا تاثر جائے گا پورے اسلامک ممالک میں؟ صاحب اسلامک ممالک کے جو لیڈرشپ ہے وہ یہی بولے کہ نہیں جی دیکھیں جی وہ امام کعبہ نے یہ بات بول دی ہے تو بات صحیح ہے، ابھی ہم نے اس کے اوپر نہیں جانا، کہ وہ سارا بوجھ اس کے کندھوں کے اوپر ہے جی، ابھی ادھر جو اچھا ہوتا ہے جو برا ہوتا ہے وہ جواب دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو امام کعبہ ہو گیا یا جو آج کے ملا ملانے ہو گئے سارے، پاکستان میں کیوں خاموش ہیں؟ پاکستان میں بھی اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جدھر سے ہمیں ہڈی ڈلنی ہے، جب وہ ہمیں ہڈی ڈالے گا تو ہم بولیں گے کہ نہیں جی یہ فتنہ نہیں ہے، یہ جہاد ہے، اور جب وہ ہمیں یہ ہڈی ڈالے گا کہ نہیں اس کو وہ آپ نے فتنہ دینا تو وہ فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس ملک میں اور اسلامی ممالک میں یہ ملے ہیں، یہ داڑھیوں والے ہیں، یہ پگڑیوں والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اسلام کا پتہ ہوتے ہوئے بھی، اسلام کی طاقت کا علم ہوتے ہوئے بھی، اور یہ انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا یونیورسٹیوں سے علم حاصل کیا، یہ علماء کا خطاب لقب لے کے بیٹھے ہیں، اور جو عالم ہے، عالم کا جو یہ مقام ہے وہ یہ مقام ہوتا تھا جب اسلامی معاشرہ تھا۔ اسلامی معاشرے میں یہ مقام تھا کہ کسی بھی بادشاہ نے، جو اسلامک کنٹریوں کے ملک تھے، جو بادشاہ تھے پرانے، وہ اپنے دور میں کسی بھی عالم کو اپنے دربار میں نہیں بلایا کرتے تھے، خود چل کے عالم کے پاس جایا کرتے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ جی اگر کسی جنگ کے اوپر جانا ہے تو بھی اس کے پاس جاتے تھے، جی آپ عالم دین ہے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نظام الدین تھا، اس کا سلجوکیوں کا جو تھا سلطان الپ ارسلان، اس کا جو مشیر تھا وہ نظام الدین تھا، اور وہ اتنا قابل بندہ تھا کہ وہ بولتا تھا کہ ایک سائڈ پہ ہمیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے سپاہی چاہیے، اور دوسری فوج ہماری یہ ہے جو قرآن پاک پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے اور اللہ سے ہماری خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی ہے۔ وہ عالم تھے۔ آج کے جو عالم ہیں، یہ عالم کون سے عالم ہیں؟ یہ عالم وہی عالم ہے کہ جو ان کو صرف کیا چاہیے، انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ جو کام نماز پڑھا رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو تسبیحیں پھیر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو سارا کچھ ہے یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اپنی ایک دکانداری چلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو دکانداری ہے وہ یہ لوگ ایسے چلاتے رہیں گے جیسے پہلے سے چل رہی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں کہ عالم اگر ہوتا ہے، ہمارے ملک میں کوئی عالم ہوتا ہے تو جتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ عالموں نے کیا، جو دین اسلام کے عالم تھے، جو مولوی تھے، انہوں نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، داڑیاں رکھ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بندے تھے، یا اس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ میں دیکھ لیں، ان میں جو بندے ہوئے ہیں ان میں بھی حافظ قرآن تھے، ان میں بھی اسلام کو سب سے اچھا جاننے والے تھے، عورتیں بھی لڑی ہیں، بچے بھی لڑے ہیں، مرد بھی لڑے ہیں، ملے بھی لڑے ہیں، ملانے بھی لڑے ہیں، داڑیوں والے بھی لڑے ہیں، پگڑیوں والے بھی لڑے ہیں، تلواروں کے ساتھ لڑے ہیں۔ وہ کیوں لڑے ہیں؟ وہ اپنے اسلام کے لیے لڑے ہیں، وہ دین کے لیے لڑے ہیں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان کی تلوار کے اوپر جب عورت اور شراب کا کور چڑھ جائے، یا جب اس کو آ جائے، وہ لگ جائے تو وہ زنگ لگ جاتی ہے۔ ایسی مثال ہے کچھ ان کی کہ جب مسلمان کی تلوار کے اوپر عورت اور شراب کا سایہ آ جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے۔ یہ بندوقیں نہ یہودیوں کو مار سکتے ہیں، نہ غیر مسلموں کو، کسی کو نہیں مار سکتے ہیں۔ یہ مار سکتے ہیں تو اپنوں کو ہی مار سکتے ہیں، اور یہ مار رہے ہیں اور مروا رہے ہیں۔ جب صدام اس کے عراق کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا، اس ٹائم پہ ان کا پلان کیا تھا؟ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ پلان بنایا تھا جی، پہلے عراق، پھر شام، پھر لیبیا، تو پھر افغانستان، تو پھر پاکستان، اور لاسٹ پہ چائنا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ افغانستان میں ناکام ہو گئے، ادھر سے وہ نکل گئے، باقی کنٹریوں کے انہوں نے دیکھ لیں کیا حال کیے ہیں۔ ابھی جو ہماری یہ سیریا، لیبیا اور فلسطین، برما اور کشمیر، یہ جتنے بھی کنٹری ہیں، عراق ہو گیا، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ مصر میں بھی تقریباً وہی سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ موراکو میں بھی، ان میں سب دندہ چل رہا ہے۔ مسلمان کی بیٹی، اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے،
اس کو غلط طریقے پہ لگایا جا رہا ہے. جیسے ہمارے ابھی پاکستان میں یہ کلچر ڈیولپ کیا جاتا ہے سیکولر کا کہ نہیں جی چھوڑیں یہ دین اسلام کیا ہے, آپ ایسے کپڑے پہنیں, آپ یہ طور طریقہ اپنائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, جو ان کا طریقہ کار ہے وہی اپنائیں. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر ایک پاکستانی مارننگ شو میں لڑکی بیٹھ کے بول رہی جی الحمدللہ میں نے طلاق لے لی, پھر بولتی جی بچے نہیں ہیں, میں الحمدللہ شکر الحمدللہ بچے بھی نہیں ہیں, میں ابھی ایزی فیل کر رہی ہوں. تو جب آپ کی عورتوں کی یہ سوچ ہو جائے گی جی وہ بولے گی میں نے طلاق لے لی ہے تو الحمدللہ بولے گی, بچے نہیں ہوئے ہیں تو بھی الحمدللہ بولے گی, تو وہ معاشرہ کدھر جائے گا؟ اس معاشرے میں عظمت بھائی آپ کی آواز بند ہوگی. جی آ رہی میری بات؟ عظمت بھائی جی سر آپ کی آواز بند ہوگی. عظمت بھائی کی تو آواز آ رہی ہے سر جی. ہاں جی, تو یہ بات ہے کہ جب معاشرہ اس حد تک گزر جائے گر جائے تو اس معاشرے میں تباہی ہے. یہ ابھی ہماری تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ نہیں جی یہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, یہ ہم تباہی کے آخری دانے پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور رہ گئی بات ان عربوں کی, عربوں کے پاس کیا ہے, ان کو کیا چیز چاہیے؟ ان میں وہ خون ابھی نہیں رہ گیا ہے, کیونکہ ان کا جب بھی دیکھیں انہوں نے بھی وہی طریقہ کار اپنایا ہے. یہ جو اپنے ان کے بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں یورپ میں, ان کی فیملیاں ہیں وہ رہتی ہیں یورپ میں, ان کے پورے خاندان ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں, گوروں کے ساتھ پڑھتے ہیں, گوروں کے بچوں کے ساتھ ان کے بچے پڑھتے ہیں, گوروں کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ. ادھر ایک سعودی عرب کا بندہ تھا, اس نے ادھر جدھر میں رہتا ہوں ادھر 10 لڑکیاں رکھی ہوئی تھی اپنے گھر میں, اور ہر لڑکی کو علیحدہ روم علیحدہ ولا لے کے دیا تھا. اس کے ساتھ گارڈ تھے, سیکیورٹی تھی, نوکر تھے, گاڑیاں تھی, سارا کچھ تھا. جس دن وہ مرا ہے اس کے بیٹے نے ہر ایک کا لڑکی کا سامان پیک کروا کے اسی دن اس کو واپس بھیج دیا. فرانس سے اس نے لڑکی لے کے آیا, اسپین سے وہ لڑکی لے کے آیا, USA سے وہ لے کے آیا. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ تھا. تو یہ یاش پرست لوگ ہیں, ان کو یاشی چاہیے. ان کے سامنے ان کی ابھی اگر دین اسلام کے اوپر چلا جائے, محمد بن قاسم جو ہے وہ اگر ایک لڑکی کے خاطر چڑھ جاتا ہے راجہ دائر کے اوپر تو اس میں غیرت تھی تو وہ چڑھ جاتا ہے نا. تیمور تھا جو ایران کا بادشاہ, اس نے یہ ایران کا جو ایک کنگ تھا اس کا مجھے نام نہیں پتہ ہے, اس نے کیا بولا, اس نے تیمور کو قتل کر کے نا تو اس کی فیملی کو بٹھا لیا, لڑکیوں کو, بہنوں کو, اس کی جو عورتیں تھیں ان کو بٹھا لیا اپنے ٹیبل کے پاس. جب اس نے ٹیبل کے پاس بٹھا لیا تو اس نے کیا کیا, اس نے سر رکھ دیا تیمور کا اس ٹیبل کے اوپر. اس کے بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, سارا کچھ تھا, اور تلوار اس نے اس کی فیملی کے سامنے رکھ دی, اور اس کو یہ بولتا ہے کہ میں ابھی 2 منٹ سو لوں, تم لوگ ذرا اس کو آرام سے دیکھ لو. حالانکہ وہ سویا نہیں تھا. جب وہ سویا, اس نے 2 منٹ آنکھ بند کی, 3 منٹ آنکھ بند کی, بعد میں اس نے آنکھ کھول لی اور اس نے یہ فکرہ بولا تھا کہ غیرت جس کا نام تھا وہ گئی تیمور کے گھر سے. ٹھیک ہے, اس نے پھر یہ بات بولی کہ جس تیمور کے خاندان کو میں نے قتل کیا ہے, جس کی عورتیں میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کا سر قلم کر دیا, لیکن مجھے یہ بات بھی پتہ ہے کہ تم لوگوں کے سر اگر میں نے ادھر ٹیبل پہ سجائے ہوتے اور تمہاری جگہ پہ ادھر تیمور بیٹھا ہوتا ہے اور 2 منٹ میں آنکھ بند کرتا اور تلوار اس کے سامنے رکھی ہوتی تو ابھی تک اس نے میرا گردن اٹھا کے ادھر رکھ دینی تھی. اس میں اتنی غیرت تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ غیرت ہی مر گئی ہے. زنا عام ہو گیا ہے, شراب عام ہو رہا ہے, جوا عام ہو رہا ہے, بے ایمانی عام ہو رہی ہے, جو برے کام ہیں وہ عام ہو رہے ہیں. ہر قسم کا گند ہمارے اوپر صرف ایک لیبل رہ گیا ہے, وہ بھی برائے نام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کرتوتیں ہماری, وہ بولتے ہیں نا کہ شکل مومنہ اور کرتوت کافراں, کرتوتیں ہماری کافروں جیسی ہیں, صرف ہماری شکلیں مومنوں جیسی ہیں کہ ہمارے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے وہ ہے. جو ابھی پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے, اسی لیے چل رہی ہے نا کیونکہ ہمارے اندر غیرت نہیں ہے. ہم ہر بندہ ہی پاکستان میں ڈر کے بیٹھا ہوا, بذات خود میں بھی موت سے ڈرتا ہوں کہ میں کہیں مر نہ جاؤں, میرے سے پہلے دوسرا مر جائے. تو جب تک موت کا خوف نہیں نکالیں گے تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ابھی آپ بولتے ہیں, ہر بندہ یہ بولتا ہے جی
वो कहता है कि जी, हर बंदा कहता है जी मैं चलें जी मेरा कारोबार तबाह कर दिया, मैं उसकी कुर्बानी बर्दाश्त कर लूँगा। वो दूसरा बोलता है जी चलें जी मेरा जो है कोई ज़मीन का या घर गिरा दिया, मैं उसका अपना कुर्बानी बर्दाश्त कर लूँगा। वो बंदा आके किधर टूट रहा है? वो बंदा आके टूट रहा है अपनी औरत के ऊपर, उसकी इज्जत की खातर, अपने बीवी बच्चों की खातर, अपने माँ बाप, अपने रिश्तों की खातर। ठीक है, किसी का भाई पकड़ लिया उसको ब्लैकमेल किया तो वो टूट गया, किसी का बाप पकड़ लिया उसको ब्लैकमेल किया तो वो टूट गया, किसी की माँ उठा ली उसको ब्लैकमेल किया वो टूट गया, किसी के बच्चे उठा लिए उसको ब्लैकमेल किया वो टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उसमें भी ईमान नहीं है। लोग तो बोलते हैं ना हम अपने बीवी बच्चों की खातर हमें ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वो भी ईमान नहीं है, उसमें भी ईमान आपका कंप्लीट नहीं है। जिस बीवी बच्चे की खातर आप टूट रहे हो, आप अपने कॉज से पीछे हट रहे हो, आप ब्लैकमेल हो रहे हो, आप उसकी कुर्बानी देने से डरते हो, तो उस जब आपका बच्चे की आपको सामने कुर्बानी नज़र आती है तो आपको वो हज़रत अली असगर के सामने रखना चाहिए, आपको हज़रत इस्माइल को सामने रखना चाहिए। जी अगर हमारा नबी अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उसके गर्दन के ऊपर छुरी रख सकता है तो हम तो ये तो हमारे लिए शाही कोई नहीं है। अगर आपका नबी का नवासा अपने 6 महीने के बच्चे के कोई गले में तीर चलवा सकता है और उसको शहीद करवा सकता है तो आपके बच्चे उनसे ज़्यादा अफजल तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर जो माँ बाप बोलता है जी मैं माँ नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बहन नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं भाई नहीं छोड़ सकता हूँ, ये बात बताएं कि आपका जिस माँ के लिए, जिस बाप के लिए, जिस भाई के लिए या जिस बीवी के लिए आप इस कॉज से पीछे हट रहे हो, क्या इन सारे रिश्तों में से कोई किसी ने भी आपको गारंटी दी है कि हाँ अगर आप मेरी कुर्बानी नहीं दिलवाओगे तो मैं क़यामत के दिन आपको जन्नत में दाखिल करवा दूंगी या करवा दूंगा? उनको तो खुद नहीं पता है, क्योंकि क़यामत वाले दिन तो नफ्सा नफ्सी का दौर होना है। उस दिन तो माँ ने बच्चे को नहीं पहचानना है, किसी बच्चे ने अपने बाप को नहीं पहचानना है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। ये फितना है। हज़रत उमर ने भी बोला था और कुरान में भी लिखा है कि आपकी औलाद आपके लिए बड़ा फितना है। ठीक है, हम सारा कुछ क्या कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ बंदे वो होते हैं जो वो बोलते हैं कि नहीं जी मैं अपना हर चीज़ की कुर्बानी दे दूंगा लेकिन मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। और जो बंदे मकसद से पीछे नहीं हटते हैं उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और नाम भी उन्हीं के ज़िंदा रहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन भी बोल सकते थे नहीं जी मुझे क्या ज़रूरत है यजीद की 9 लाख की फ़ौज से लड़ने की, अगर मैं इनके साथ लड़ूंगा तो मेरे तो सारे ये कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे सबको, तो मैं इनके साथ सुलह सफाई कर लेता हूँ, बस सही है। ठीक है, तो उनको पता था कि ये सारा कुछ होना है लेकिन मैंने ख़ानदान कुर्बान करना है तो सारी क़यामत तक मेरा नाम बुलंद रहना है। ठीक है, पहले भी मैंने बोला कि कुछ लड़ाइयाँ आप जीत के नहीं जीतते हो, कुछ लड़ाइयाँ हार के भी जीतनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि हमें असद भाई जी सर थोड़ा सा सवाल को जो उन्होंने कहा है मैं उधर ही आ रहा हूँ अभी, उधर आ जाए सर जी। तो ये चीज़ है कि जो इनका है ये तरीक़ेकार इनको उन्होंने किया हुआ अपने काबू में, यूरोप को गल्फ़ को भी किया हुआ है, एशिया को भी किया हुआ है। पूरा सूदी निज़ाम किधर से चल रहा है आपका, उधर से चल रहा है। ठीक है, हर कंट्री को इन्होंने कर्जा दिया हुआ है, हर कंट्री के अंदर इन्होंने अपने बंदे लगाए हुए हैं। आप वो कल एक भाई बोल रहे थे, पता नहीं चौधरी साहब बोल रहे थे या अली भाई बोल रहे थे कि हम 47 में आज़ाद कुछ नहीं हुए थे। ठीक है, हम 47 में खाली हमें सेपरेट किया था कि आपके 2 बंटवारे कर दिए हैं लेकिन आपके ऊपर जो है कब्ज़ा हमारा ही रहेगा और ये हमारा ही उन्हीं का कब्ज़ा है। और दूसरा जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्लान इन्होंने बताया मास्टर साहब ने कि पता नहीं खालिद भाई ने, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी बाउंड्री नहीं लगाई है और उन्होंने ये जो बोल रहे हैं ना आज के नहीं बहुत है, जैसे आज अभी दुबई खुशहाल है या सऊदी अरब खुशहाल है, इनसे ज़्यादा खुशहाल था लबनान। आज लबनान का हाल देख लें क्या हो गया। ठीक है, उन्होंने कोई भी वो बोलते हैं ना कि जब कोई मुसलमान की और काफिर की जंग होती है तो वो ये नहीं देखते कि ये इसने हमारे खिलाफ कुछ किया या नहीं किया, वो ये देखते हैं ये मुसलमान है मार दो। ठीक है, आज मुसलमान जो है वो अजमत भाई जी सवाल जगूल भाई का ये है
کہ اس سارے کا کوئی اثر پاکستان پہ ہوگا کہ ہم سب لوگ بس ڈکلائن کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں سر. تھینک یو. پاکستان کے اوپر اس کا اثر وثر کچھ نہیں ہونا میرے خیال سے سر جی، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان جو بندہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائے اس کے اوپر کیا ہونا ہے، جو بندہ پہلے ان کی گود میں بیٹھ گیا جا کے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا جی. اس کے اوپر یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اس کو اور جھٹکے لگیں گے بغیرتی کے اور نیچے جانے کے، کیونکہ انہوں نے اپنا مفاد نکال کے پھر ان کو مارنی لاتی ہے. ٹیشو پیپر ہے یہ، پاکستان تو کرائے کا گھر ہے، جو مرضی لے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو مڈل ایسٹ پہ جہاں پہ لوگوں کا سینٹیمنٹ اینٹی اسرائیل ہے، تو وہ بھی کوئی کام نہیں کرے گا، اور عرب جون سے ہے سارے فلسطین کے آگے اسرائیل کے آگے لیٹے رہیں گے. لیٹے ہی ہیں جی، لیٹے ہی ہیں، فی الحال تو لیٹے ہیں، لیکن ان میں کوئی اٹھ جائے کل کو وہ، لیکن ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، سیدھی بات ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اٹھنا ہوتا تو اٹھ چکے ہوتے. اس سے بڑا ظلم کیا ہونا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. انہوں نے تب بھی نہیں اٹھنا ہے جب اللہ نہ کرے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، جس دن مسجد اقصیٰ شہید کر دینی ہے نا انہوں نے تب بھی نہیں اٹھنا ہے. یہ کوئی نئی نسل ہی آنی ہے جس نے اٹھنا ہے. یہ جو نسل ابھی چل رہی ہے، یا بادشاہت ابھی چل رہی ہے، یا اقتدار چل رہا ہے، یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ستو بکے ہوئے ہیں. وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. بس سمپل یہی میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جی کا پوائنٹ آ گیا. خوشحال پاکستان آپ کو ویلکم ہو گیا، آپ کی طرف میں آؤں گا. چوئی صاحب، آپ نے جنگوی کا سوال سن لیا تھا، اوور ٹو یو، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ فہیم بھائی، ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਣੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਜੇ ਫੌਰਨ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ. ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਸਿਰਫ ਰੋਂਦੀ ਰਵੇ ਦੀ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਰਵੇ ਦੀ. ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ. ਤੁਰਕੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਰਦਗਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਨੇ ਉਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਇਹ ਮਜ਼ੰਮਤ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਲੰਮਾ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਪਹਿਲੇ ਇਲਿਆਸ ਭਾਈ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਰ. ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ प्लीज इलियास भाई. जी सर, मैं थोड़ी देर के बाद, मेरे पास आदमी बैठे, मैं आपके साथ हूँ, मैं सब बातों का आपको कोई सवाल पे जवाब करूंगा. ठीक है सर, आप अपने गेस्ट है.
ریاض بھائی اوور ٹو یو سر. ریاض 19. ریاض بھائی ادھر ہی ہیں؟ ٹھیک، ریاض بھائی بیزی ہیں. عابد بھائی اوور ٹو یو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، پھر خوشحال پاکستان سے بات کریں گے. سر جی ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں اور میرا دل ہے کہ میں مہمانوں سے سنوں. آپ اگر یہ میرا ٹائم کسی اور کو دے سکیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خوشحال پاکستان سر، آپ نے ساروں کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. سوال یہ تھا کہ یہ جو جنگ چھڑی ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اور اس آؤٹ کم میں پاکستان کو اس کے کیا محرکات ہوں گے. اوور ٹو یو سر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں. آپ کی باتیں سن کے نا ایک دل کو سکون ملتا ہے، چلو کوئی تو ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہے اور پاکستان کے حق میں ہے. یہ ہمارے جو دوست ریاض صاحب یہ میوٹ لگا لیں آپ، ابھی جو نیچے گئے ہیں وہ میرے ان کا نام نہیں معلوم. انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں ان سب باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور یہ چودھری صاحب نے انہوں نے بھی بات اچھی کی، لیکن میں ان کی بات تھوڑی سی اور لمبی کر دیتا ہوں. شاید آپ نے کبھی ریت کے اوپر چھوٹے ہوئے بچوں میں جیسے بچے نہیں پاؤں کے ساتھ اپنا گھر بناتے ہیں، ویسا ہی غزہ میں اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا ہے. ریت کے کنکریوں کی طرح یا زروں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا، اتنا تباہی کی ہے کہ اخیر ہی کی ہے، کچھ حد سے زیادہ ہی بڑھ کر. اس جہاد کا کیا فائدہ جہاں 5 مارو اور آگے سے 50-60 مر جائے. ابھی ہماری جو سب سے بڑی وجہ ہے نا جس وجہ سے ہم بدحال ہیں، وہ شیشہ دکھانا چاہیے. اور کچھ آدمی ہیں وہ ہمارے بہن بھائی، وہ جب ان کو سچ دکھاؤ تو وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ سچ ایسا کیوں دکھایا، لیکن سچ کبھی کبھی دکھانا پڑتا ہے. مسلمان اکثریت نام کے ہی مسلمان ہیں، عمل کے نہیں. پاکستان میں الاسلام کے عالم دینوں نے بے شمار جلسے، جلوس، ہڑتال، توڑ پھوڑ اپنے ہی مفاد کے لیے کرتے ہیں، اپنی گستاخی نظر انداز. آپ نے دیکھا ہوئے گا یہ پیچھے کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، بے شمار جلسے جلوس. جو ابھی یہ غزہ میں اس کے لیے کوئی اتنا لمبا پروگرام نہیں ہوا جو ایک عوام ایک ساتھ ایک جان ہو کر کرنا چاہیے، کوئی بھی نہیں. عالم دین کا کام ہے مسلمان کو عمل والا مسلمان بنانا ہے، پر لیکن سب ہی اس کے الٹ ہے. کبھی بھی عالم دین یا سیاستدان کے جو بیٹے ہیں وہ جہاد پر نہیں گئے. ان سب کے بچے جو ہیں نا وہ خوشحال ملکوں کے اندر اپنے ہی کسی چکر میں ہیں. کل میں ایک بروڈ پر گیا تھا، وہاں میرے اسی دوست میں بات کر رہا تھا، پاکستان کی جو عوام ہے وہ اکثریت گٹر کے اندر گری پڑی ہے اور ساتھ وہ پاکستان کو لے کے بیٹھے ہوئے. وہ اس بات پر اس نے میرا بہت اعتراض کیا کہ آپ نے غلط کیا اور غلط بولا. تو اس چیز کا آپ بھی جواب دے سکتے ہو. آپ کے علم میں ہے پانی کے اندر ملاوٹ ہے، نمک کے اندر بھی ملاوٹ، دودھ کے اندر بھی ملاوٹ، آٹے میں بھی ملاوٹ، گندم کی بوریوں میں مٹی ڈال کر دی جا رہی ہے، مرچ میں ملاوٹ، اور ہر ایک کھانے پینے والی چیز میں ملاوٹ. یہاں تک کہ قبروں سے بچیوں کو نکال کر ان سے زیادتی، اور بچوں کو بھی نکال کر ان سے زیادتی، اور گھروں میں گھس کر بھی زیادتی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ راستے میں جو ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں یا سفر پر، ان کو بھی روک کر ان سے زیادتی. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان کی عوام نے، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ان سب نے ہی یہاں تک کہ گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلایا اور آج تک کھلا رہے ہیں. ہر ایک ادارے نا اس میں خاموش ہیں. یہاں تک کہ آپ کے علم میں پاکستان کے اداروں میں 99% مسلمان ہیں.
अगर आप अमल में देखो, ईमानदारी में देखो, शायद आपको एक नजर आए, और इसमें कोई शक नहीं है। इमाम मस्जिद ने, आपने वो देखा होगा, जिनका काम है कि मुसलमान को अमल की राह पर लेके आना, और वो ही बद राह पर चले पड़े हैं। मदरसों में आप देख लें, नाप तोल में आप देख लें, यहाँ तक कि हर वो बद अमल कर रहे हैं जिसका अल्लाह और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और ये और ये और ये अमल नहीं करने। वो सब के सब ही ना, आप देख लें, आप सब 99% या 80% या 90% टिकटॉक पर जितने भी हमारे बहन भाई हैं, ये सब के सब खुशहाल मुल्कों में हैं। यहाँ की वो बात करते हैं कि हमारा काम इन्होंने पकड़ लिया है। हकीकत यही है, अगर वहां और मसला मसाइल होता है, ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। जैसे वो पहले भाई ने बताया, ये सिर्फ अपनी गर्दन झुका के रखेंगे, अपने ही मजे के लिए लगे हुए हैं। इन सब को उन्होंने, वो मैं पहले भी आपसे एक बात की थी, बंदर और बंदर के अलावा शायद आपने देखा होगा गेम, वैसा करके रखा हुआ है। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन ये इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दिल का बाल तो निकाल रहे हैं ना। और ये हमारे भाई सोच रहे थे कि कुछ नहीं होएगा। अभी इसके ऊपर हमारी आवाज लाखों करोड़ों के ऊपर इंसानों में जा सकती है। अभी हम ये जो हर एक हाथ में ये मोबाइल है, ये पूरी दुनिया का इल्म इसके अंदर है। अभी ये जो जंग है, अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम करे। जब तक ये मुसलमान एक हाथ के नीचे नहीं आते, अमल के साथ मुसलमान नहीं होते, उस वक्त तक ये चारों तरफ से मार खाएंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। खुशहाल पाकिस्तान। रियाज भाई आपको वेलकम हो गया, मुश्ताक भाई आपको वेलकम हो गया। रियाज भाई आपने सवाल तो सारा सुना, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर नहीं तो मैं रिपीट कर दूं। भाई सब दोस्तों को सलाम कहता हूँ। जो भाई ने बातें की है उससे मैं एग्री करता हूँ। हमारा अपना मुल्क में जंग शुरू है तो हम फ़लस्तीन के लिए क्या आवाज़ उठाएगा। और है नहीं पाकिस्तान जैसा, मैं दिल से बता रहा हूँ, हरामी, नमक हराम और बेवकूफ़ लोग नहीं है। सही में बता रहा हूँ। हराम ये खाता है, चोरी ये करता है, करप्शन ये करता है। तो पाकिस्तान में कोई है नहीं कि वो आगे मुल्क को चलाए। देखो, अगर आपके साथ अभी एक लीडर है, उसका नाम है इमरान खान, लेकिन मैं दिल से बताऊँ सबको, जितना भी पीटीआई कैंडिडेट खड़ा होता है इस इलेक्शन में, तो उससे हेल्प ले लो कुरान पर कि अब तो बिकेगा नहीं, अब तो चोरी नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में फिर ये मुल्क ठीक होगा, जब तक उससे कुरान पे हेल्प नहीं लेते। वरना ये भी लोग जितना भी पास होगा वो भी पैसे के लिए अपना माँ को भेजेगा। मैं सही बता रहा हूँ। हम श्रीलंका से भी नीचे गिरा हुआ है। हम जलील तरीन कौम है बेइज्जत एक मुसलमान, में सच बता रहा हूँ। हम सबसे ज़्यादा गिरे हुआ और गड्डिया लोग हैं, क्योंकि अगर हम गड्डिया नहीं होते तो हम ये कौम उठ खड़ा होता अब तक, और इन इदारों और इन सब इदारों के एंड से एंड बजा देता। तो मैं फ़लस्तीन के भाइयों के साथ खड़ा हूँ और उसके लिए दुआ करता हूँ, और कुछ तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा इदारों तो वो लेट गया है ना। और बाकी आज KPK में बहुत अच्छा ट्रेलर दिखाया लोगों ने, और ये और भी दिखाएगा अगर लोग खड़ा हो गया। लेकिन हम जितना भी खड़ा हुआ है, शेर अफजल मरवतिया वगैरह जितना भी लोग हैं, जब तक ये कुरान पे हाथ नहीं रखते तो हम यकीन नहीं करते किसी पर। कुरान पे हाथ रख कर हर कैंडिडेट और हर ज़िले के सतह पर एक कमेटी बनाए चेयरमैनों का, और वो अपना जो भी आदमी मुंतखब करते हैं उससे सवाल पूछे, उससे जवाब ले ले, तभी हमारा मुल्क ठीक होगा। वरना ये लोग पास हो गए, फिर इस्लामाबाद जाएगा, उधर फिर क्या है बिकेगा, और पैसे के लिए अपना माँ को भी बेचेगा। तो हम श्रीलंका से भी बदतर लोग हैं।
ٹھیک ہے، تو میرا یہ پیغام ہے عوام کو، اگر آپ میں ہمت ہے، صحیح مسلمان ہے، جتنا بھی نکلے اس نظام کے خلاف اور اپنا لیڈر کو بھی نکالے، اور یہ جتنا بھی اچھا لوگ ہے میں بتاؤں وہ سب اوورسیز میں آ گیا ہے، ہم بھی اوورسیز میں ہیں۔ بھائی آپ مجھے ایک اسسٹنٹ کمشنر یا اسے چو بنا دے کسی علاقے کو اور مجھے پری ہینڈ دے دے، قسم خدا کی میں ایک ہفتے میں سب کچھ سیدھا کروں گا، لیکن سچے اور صحیح لوگ جو تھے وہ باہر چلا گیا۔ اس ملک میں باقی کچھ نہیں ہے، تو پاکستان سے کسی جنگ کی امید مت رکھے، اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرے، جدوجہد کرے، اس کے لیے پیسہ بھیجے، بس یہ ہمارا ہمت ہے۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ یار بھائی۔ نئے سوال کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ جنگوی بھائی نے یہ سوال کیا تھا، مشتاق بھائی اور بو ہمدان بھائی بھی آ گئے ہیں۔ مشتاق بھائی اس کو بات کرے، پھر بو ہمدان، پھر اگلے کویسچن کی طرف جائیں گے۔ یہ مشتاق بھائی۔ جی السلام علیکم تمام بھائیوں دوستوں کو خدمت میں۔ سر میں بات اس طرح کروں گا، جو خوشحال پاکستان بھائی نے بات کی، جو ابھی ریاض بھائی نے بات کی، ایک چیز میں آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتے ہیں، جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی جو سچویشن ہے یا پاکستان کی عوام جس طریقے سے ہے، تو اس کے بعد یہ صرف ٹاپک ہی رہ جاتا ہے۔ جب ہمارے ملک میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، عوام اس طریقہ کر رہی ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن چاہے وہ سیولین ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ بیسیکلی بار بار ایک کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے اپنی ہم ڈرپوک نہیں، باخدا ڈرپوک نہیں ہے۔ ڈرپوک ہم کرپٹ ہیں۔ ڈرپوک اور چیز ہوتی ہے کرپٹ کی اگر دوسرے لفظوں میں ڈیفینیشن کریں اور دیسی زبان میں کریں، ہم بے ایمان لوگ ہیں۔ ہمارے خون میں حرام ہڈ ہے، ہم کوئی کسی کے حق کے لیے ہم تماشگیر ہیں۔ بیسیکلی ہم ایک تماشگیر قوم بن چکے ہیں۔ قسم سے اس خوشحال بھائی نے جو باتیں کی، ایگزیکٹلی میری روح میرے دل کے مطابق بات کی۔ پاکستان میں آپ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، ہر ایک سوسائٹی میں آپ کو کرپشن نظر آئے گی۔ عام چلتی پھرتی جو عام ہے، اس کو جہاں موقع ملتا ہے، جہاں ذرا بھی چانس ملتا ہے، وہ کرپشن کرنے لگی ہے۔ ہم الزام لگاتے ہیں فوجیوں کو، ہم لاتے ہیں سول بیوروکریسی کو، ہم میڈیا والوں کو لگاتے ہیں۔ میں قسم سے کہتا ہوں عام عوام سے بھی اللہ معافی چاہے، وہ بھی ذرا موقع جہاں ملتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ صاف کر دیتی ہے۔ تو ہم کیسے توقع کریں کہ ہمارے فلسطینیوں کو ہم جا کے مدد کریں گے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے ایک بہت بڑا اس کو طیب اردگان کو بنایا ہوا تھا۔ یہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اس کی ہم ترانے، ہم اس کے گیت، ہم اس کو بڑا بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں اس کے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ اس نے سفارتی خالی اپنا سفیر بلایا، اس نے سفارتی تلقاء ختم نہیں کیے۔ کوئی مسلمان ملک میں، کسی مسلمان ملک میں کوئی جرت ہے خالی جمع زبانی کی خرچ کرتے ہیں؟ یہ روز محشر کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کرے گا۔ کوئی ملک، کوئی کردار نہیں ادا کر رہا۔ مجھے بتائیں، ابھی کسی بھائی نے بتائے کہ فلسطین کے سلسلے میں ہم اتجاج تک پاکستان میں الاؤ نہیں ہے۔ ہم لندن میں ادھر دیکھیں کتنے بڑے ہو رہے ہیں، غیر ملک ہے نا۔ یہاں کی انگلینڈ کی ہوم سیکٹری تھی، اس نے صرف اتنا کہا ان کو روکنا، اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ دیکھیں کیسے یہ ملک جمہوری ہیں، اس کو سسپینڈ کر دیا۔ ہمیں اپنے ملکوں میں اجازت نہیں صحیح طریقے سے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کی کہ ہمارے آقا ناراض نہ ہو جائیں۔ ابھی کسی بھائی نے بتایا کہ عاصم منیر مذمت، وہ کیسے لوگ مذمت کریں؟ ہماری قوم سمیت، ہماری لیڈرشپ سمیت، ہماری جتنے بھی جو ٹاپ کے ادارے ہیں جو مملکت پاکستان کو سب بک چکے ہیں۔ ایون سارے اسلامی ملکوں کا یہی حال ہے۔ 19-20 کا ایران تھوڑی مچ بس بیان دے دیتا ہے، آگے وہ بھی وہ اکیلا کیا کرے، یہ سچی بات ہے۔ باقی آپ کوئی توقع نہ کریں
سیدھی سیدھی ہمارا ایمان سے ہم خارج ہو چکے ہیں، ایمان ہمارے میں ہے ہی نہیں ہے، نہ میں اللہ پر تو نعوذ باللہ اللہ معافی دے، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں کوئی تھوڑا یقین ہو تو ہم نکلیں، اس لیے ہم نہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، ہم سب کچھ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں۔ تو کوئی توقع نہ کریں کہ جب ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کچھ کر سکتے دوسروں کے، چلے میں آخری بات، جو انسان جو بندہ جو کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی بہتری نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟